بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے متعلق بتائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مشرکین مکہ ظلم و ستم تو کرتے ہی تھے ان لوگوں پر جو ایمان لے آتے تھے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور جبکہ دوسرا ٹکڑا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ 2 ٹکڑے اور کافی فاصلے پر ہوں تاکہ ان کے 2 ہونے میں کوئی شک و شبہت نہ رہ جائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس دن مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہو گئی اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ چاند کا ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر جبکہ اس کے دوسرا ٹکڑا کیکان کے پہاڑ پر نظر آنے لگا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ لیکن دوستو ان کے دلوں پر تو تالے لگ چکے تھے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے یا چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اب ہم دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں سے پوچھیں گے، یعنی جادو تو ہم پر ہوا ہے، یہاں ہوا ہے، اس جگہ پر ہوا ہے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے قافلے آئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا اور آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تب پھر مشرکین مکہ بول اٹھے، ہاں تب تو یہ عام جادو ہے اور اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ تو ایسا خاص جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے نہیں رہ سکے، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ پیارے دوستو، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی جن کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آن پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے تھے تو ٹال دیتے تھے اور کہتے ہیں یہ کوئی جادو ہے جو ختم ہو جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کو دیکھا گیا تھا۔ دوستو ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عصام بن ہاشم اور دوسرے کئی سردار تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی میں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسا ہی کر کے دکھایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جیسے انہوں نے کہا تھا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ دوستو یاد رہے کہ اس معجزے کو شکول قمر کا نام دیا گیا ہے، اور یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازتا ہے تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر ان کی اقوام اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن دوستو جو ازلی بدبخت ہو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی انکار کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے تھے کہ فرعون اور اس کی قوم سیدھی راہ پر آ جائیں، مگر فرعون کی قوم میں بھی ایسے کئی شکی لوگ موجود تھے جن کے دل ہدایت کی نور سے منور نہ ہو سکے۔ آنکھ میں احترام، لفظوں میں نرمی، اخلاق میں اعلیٰ ظرفی انسان کو انسان بناتی ہے،
اگر زندگی کی تلخیاں اور تکلیفیں آپ سے آپ کے اخلاق کی مٹھاس و نرمی چھین لے تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے۔ صرف سانس لینا زندگی کی علامت نہیں، باز ضمیر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔